الرحمن الرحيم. وأوجبت أيضا أنه لا يحل أن يتوقف في امتثال أحكام الشرع إذا صحت بها الرواية على معرفة تلك المصالح لعدم استقلال عقول كثير من الناس في معرفة كثير من المصالح. دیکھیں یہ بات تفصیل کے ساتھ گزر چکی اور اب تک شاید آپ کا ذہن بن گیا ہوگا اور آپ کے ذہن نے دل نے یہ بات قبول کر لی ہوگی کہ احکام کے اندر مصلحتیں، حکمتیں اور ان کے پیچھے فلسفے ہیں، اور انہی حکمتوں کی بنا پر ان احکام کا حکم دیا گیا ہے یا ان چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے، یعنی نہیں کا پہلو ہو یا امر کا پہلو ہو، اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور رکھتا ہے۔ اور پھر یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ کل کے درس میں گزر چکی کہ کچھ اعمال وہ حسن ہے اور کچھ اعمال قبیح ہے، پھر یہ ان کا حسن یا ان کا قبح محض عقلی ہے یا شرعی ہے یا من وجہ عقلی اور من وجہ شرعی ہے، اس حوالے سے بھی آپ پوری تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ آج آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ احکام کے اندر یہ حکمتیں اور فلسفے ضرور ہیں، لیکن ان حکمتوں کے جاننے کے اوپر عمل کو موقوف کرنا درست نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس حکم کا فلسفہ، حکمت اور مصلحت معلوم نہیں، اس وجہ سے میں اس کے اوپر عمل نہیں کروں گا، بلکہ اصل اطاعت اللہ کے حکم کی ہوگی، چاہے ہمیں اس کے پیچھے کوئی فلسفہ، حکمت معلوم ہو یا نہ ہو۔ اسی بات کو یہاں ذکر کرتے ہیں، اور دور حاضر میں یہ ایک بہت بڑے مسئلے کا، مفسدی کا، برائی کا، خرابی کا حل ہے کہ جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ اعمال کے پیچھے، احکام کے پیچھے حکمتوں کو تلاش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں شریعت نے یہ حکم کیوں دیا ہے، وہ بات کیوں بتلائی ہے، اسے منع کیوں کر دیا ہے۔ جب تک یہ فلسفہ ان کے سمجھ میں نہیں آتا اس وقت تک وہ عمل نہیں کرتے، لیکن جب اس کے پیچھے حکمتیں ان کے سمجھ میں آتی ہے تو پھر کیا ہے، سب سے زیادہ عمل کرنے والے وہی لوگ آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو کل میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ یہ اپنے عقل کے تابع بن کر دین کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے احکام کے تابع بن کر، یہ اللہ کے احکام کے مطابعت تو تب ہوتی، تابعداری تو تب ہوتی کہ آپ کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس آپ کو جب اس بات کا پتہ چلے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، بس سر تسلیم خم ہے۔ اسی بات کو یہاں امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنے علمی انداز میں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں وَأَوْجَبَتْ أَيْضًا، انہیں عدلہ نے یہ بات واجب کر دی، أَنَّهُ لَا يَحِلُّ، کہ یہ بات حلال اور جائز نہیں ہے، أَن يُتَوَقَّفَ، کہ توقف اختیار کیا جائے، فی امتثال احکام شرعی احکام کے پیروی کرنے میں، یہ درمیان میں اذا صحت بہ الروایہ جملہ معترضہ ہے، اس کو چھوڑ کے آگے جائے، علی معرفت تلک المصالح، ان مصالح کی معرفت کے اوپر احکام شرع کی تابعداری، پیروی کو موقوف کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ آپ کو یہ مصلحتیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آپ کو یہ مصلحتیں معلوم ہو یا نہ ہو، ہر دو صورت اللہ کے حکم پر، شریعت کے حکم پر عمل کرنا لازمی ہے۔ کب؟ اذا صحت بہ الروایہ، جب وہ احکام شرع کسی صحیح روایت سے ثابت ہو، نص سے ثابت ہے، نص قطعی سے، تو اب اس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، اس کے اوپر عمل ہوگا۔
اسی طرح جو احکام احادیث صحیحہ سے، احادیث متواترہ سے، مشہورہ سے ثابت ہے، تو اپنے اپنے درجے پر رکھ کر ان پر عمل کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ متواتر سے تو عقیدے تک چیزیں ثابت ہو سکتی ہیں، مشہور کا وہ مقام نہیں ہے، لیکن اس سے کسی چیز کا سنت مؤکدہ ہونا یا واجب ہونا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس سے نچلے درجے والی جو چیزیں ہیں ان سے سنت غیر مؤکدہ استحباب کی چیز کے اندر یہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو آپ روایات کو اپنے درجے پر رکھ کر صحیح طرح جب آپ کے یہاں ثابت ہیں تو جو چیزیں ان سے ثابت ہے ان پر عمل کیا جائے گا۔ اس بات کا انتظار نہیں کریں گے کہ ہمیں ان روایت کے اندر ذکر شدہ حکم کی کوئی مصلحت معلوم نہیں، اس وجہ سے ہم ان کے اوپر عمل نہیں کریں گے۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ تو بتلایا کہ مصلحت تو ہے، بے شک ہے، حکمت ہے، بلا شک اس کے اندر حکمت ہے، فلسفہ تو اس کے پیچھے ہے، لیکن وہ فلسفہ تمہیں معلوم نہ ہو تو عمل کو روکا نہیں جا سکتا، عمل کو روکا نہیں جا سکتا۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ لعدم استقلال عقول کثیر من الناس، مصلحت کا جاننا عمل کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ لعدم استقلال عقول کثیر من الناس، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کی عقلیں استقلال نہیں رکھتی، استطاعت اور صلاحیت نہیں رکھتی فی معرفت کثیر من المصالح، بہت سارے مصالح کے جاننے میں اس کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی۔ تو اگر ہم یہ کہیں ایک چھوٹا طالب علم ہے درجہ اولیٰ کا، اس سے ہم یہ کہیں نماز پڑھے، وہ کہے کہ میری سمجھ میں نماز کا فلسفہ نہیں آتا، تو آپ اس کو نماز کا فلسفہ سمجھا سکیں گے؟ نہیں سمجھا سکیں گے۔ لہذا آپ ان سے کہیں گے کہ بھئی سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا، اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ کوئی طالب علم آپ کے مدرسے میں داخل ہو جائے اور آپ نے اصول و ضوابط طے کر دیے ہیں، ان اصول و ضوابط کے اندر ایسی باتیں ہیں جو طلبہ کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں، عمومی طور پر اصول و ضوابط طلبہ کے سمجھ میں آنے والے ہوتے بھی نہیں۔ اب بات آئی سمجھ میں؟ اگر ہوتے بھی ہیں تو پھر بھی کہتے ہیں سمجھ میں آنے والے نہیں، لیکن اصول و ضوابط کو طالب علم کے فہم پر چھوڑ کر اس وقت تک موقوف نہیں رکھا جا سکتا کہ جب تک یہ سمجھ نہ جائے۔ سمجھے یا نہ سمجھے پیروی کرنا ہے، سمجھے یا نہ سمجھے پیروی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ وَلِكَوْنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اوثق عندنا من عقولنا، ایک دلیل تو یہ پیش کر دی کہ تمام لوگوں کی عقلیں اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ احکام کے مصلحتوں کو سمجھ جائے، ایک بات۔ نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل ہماری عقلوں سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مبارکہ ہماری عقلوں سے زیادہ قابل اعتماد، قابل اعتبار، قابل استناد ہے۔ اب ایک چیز ہماری عقل میں نہیں آ رہی، پیغمبر کی عقل میں آئی، بتلا دی، اب تمہاری عقل نے قبول کیا نہیں کیا، پیغمبر کی عقل سے ہو کر آئی ہے، پیغمبر کی ذات سے ہو کر آئی ہے، لہذا جب انہوں نے قبول کیا تو ہم بھی قبول کریں گے، تو ہم بھی قبول کریں گے۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ وَلِكَوْنِ النَّبِيِّ، یہ بہترین حجت دلیل حضرت نے پیش کی۔ وَلِكَوْنِ النَّبِيِّ، سمجھے اس بات کو، وَلِكَوْنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وجہ سے بھی ہم سمجھے یا نہ سمجھے شرعی احکام کے اوپر عمل کریں گے۔ کیوں؟ لِكَوْنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اوثق عندنا، کہ پیغمبر علیہ السلام ہمارے نزدیک زیادہ قابل اعتماد ہے، قابل استناد ہے، من عقولنا، ہماری عقلوں سے۔ اب ایک چیز آپ کی عقل میں نہیں آ رہی، پیغمبر نے تو اس کا حکم دے دیا ہے، لہذا آپ کی عقل پر اتنا اعتبار نہیں کیا جا سکتا جتنے کہ پیغمبر
کے اوپر اعتماد اور اعتناد اور استناد کیا جا سکتا ہے۔ وَلِذَلِكَ لَمْ يَزَلْ هَذَا الْعِلْمُ مَزْنُونًا بِهِ، یہی وجہ ہے کہ اس علم پر ہمیشہ بخیلی کی گئی ہے۔ یہ بِزَنِین لفظ ہے نا، کہاں ہے قرآن میں؟ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو باتیں بتلائی جا رہی ہیں ان کے تبلیغ میں، آگے پہنچانے میں، دوسروں کو بتانے میں بخل سے کام لینے والے نہیں۔ تو مظنوناً بہ کا مطلب وہ چیز جس کے اوپر بخل کی جائے، جس کے اوپر کیا کی جائے؟ بخل کیا جائے۔ تو یہ علم چونکہ لوگوں کے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، اس وجہ سے اس علم پر بخیلی کی گئی، یعنی ہر کسی کو یہ علم نہیں دیا گیا اور ہر کسی کو پڑھایا بھی نہیں جاتا، ہر کسی کو پڑھایا بھی نہیں جاتا۔ امام مسلم نے مقدمہ مسلم میں ایک روایت لائی کہ جو شخص جس علم کا اہل نہ ہو اس کو وہ علم نہ پڑھایا جائے۔ یہ علم کی توہین ہے، یہ علم کی توہین ہے۔ پہلے انسانوں کے درجات کو وہ معلوم کر لینا چاہیے کہ یہ کس پائے کا بندہ ہے، اور پھر اس کے مطابق اس کو علم پڑھانا چاہیے۔ جب سے یہ طریقہ ختم ہوا ہے نا، تو تب سے نااہلوں کی برمار ہے، ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں پیدا ہو رہا ہے۔ پہلے یہ طریقہ نہیں تھا، اجتماعی درس نہیں ہوا کرتا تھا، اجتماعی درس کا آغاز تو بعد میں ہوا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک طالب علم جس طرح قاعدہ ناظرہ استاد سے الگ الگ پڑھتا ہے، اسی طرح یہ درس نظامی کی کتابیں اساتذہ سے الگ الگ مستقل طور پر فردن پڑھی جاتی تھی۔ استاد یہاں پر بیٹھا ہے، ایک طالب علم نے اپنے لیے مختصر المعانی کھولی بھی ہے، اس کو پڑھ رہا ہے، کوئی توضیح تلوی پڑھ رہا ہے، کوئی مطول پڑھ رہا ہے، کوئی کیا۔ مختصر المعانی والے نے سبق لے کے چلا گیا تو وہ توضیح والا آ گیا، استاد نے اس کو پڑھایا، سبق لے کے وہ چلا گیا۔ اس طرح پھر بیضاوی والا آیا، اس نے سبق لے کے چلا گیا۔ تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ جس طالب علم کا ذہن جس فن کی طرف جاتا وہ وہی فن سیکھتا، دوسرے کی طرف پھر نہیں جاتا۔ وہ اس فن کا پھر خاص بندہ بن جاتا، جس کو ہم اسپیشلسٹ کہتے ہیں، متخصص جسے ہم کہتے ہیں۔ وہ اس علم کے اندر گویا کہ متخصص ہوتا۔ اب ایک شخص کا ذہن جو ہے نا وہ منطق کا ہے، وہ استاد سے صرف منطق کی کتابیں پڑھتا جاتا، وہ منطق کا امام بن جاتا۔ ایک شخص نحو کی طرف رجحان رکھتا تھا تو وہ ساری کتابیں نحو کی پڑھتا تھا، جو بھی استاد اس کو نحو کا ماہر نظر آتا اس کے پاس چلا جاتا، سالوں تک نحو پڑھتا جاتا، تو نحو کا آخر میں امام بن جاتا تھا۔ اس طرح دیگر فنون کی بات ہوتی تھی۔ اب جب سے اجتماعی درس کا آغاز ہوا، بھائی سب کو تمام علوم، تمام فنون یکساں پڑھائے جاتے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، اس کا مزاج اس کے مطابق ہے یا نہیں۔ ایک طالب علم لاکھ مرتبہ منطق کو نہ پڑھنا چاہے لیکن استاد پھر بھی آتا ہے، اس کو منطق پڑھاتا ہے۔ ایک طالب علم کا مزاج ادب سے لگتا ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی استاد آتا ہے اور اس کو حماسہ اور مقامات اور کیا ہے متنبی اور وغیرہ کتابیں پڑھاتا ہے، اور وہ سننے پر مجبور ہے۔ ایک شخص توضیح تلوی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا لیکن وہ کیا ہے، پھر بھی سر تسلیم خم کیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ اب اگر وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو استاد ناراض بھی ہو جاتا ہے، وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ استاد جی میں نے یہ پڑھنا ہی نہیں، میں نے پڑھنا یہ نہیں۔ تو اجتماعی درس کا جب سے آغاز ہوا تو نااہلی پھیلی، اہلیت کا فقدان ہونے لگا، صلاحیتوں کا فقدان ہونے لگا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ دو چیزیں بڑی مزے کی ہیں، ایک دعوت کا کھانا ہے جس کے اوپر کوئی خرچ نہیں آتا اور انسان لذت اٹھا کر کھاتا ہے، اور دوسرا اجتماعی درس ہے۔ آپ کچھ پڑھے یا نہ پڑھے، 8 سالوں کے بعد آپ کو پگڑی پہنا دی جائے گی، مولویوں کے صف میں آپ شامل کیے جائیں گے،
فاضل، عالم، فلاں ڈنگے، اگرچہ آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ نحومیر کا فن کیا ہے، اگرچہ آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ کس فن میں آپ نے کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے، قابل ترین افراد کو دستار فضیلت کے موقع پر جس طرح دستار پہنایا جاتا ہے، اس طرح اس طالب علم کو جس کے سال بھر میں چھٹیاں زیادہ اور حاضریاں کم ہوتی ہے، تینوں امتحانات میں فیل ہوتا ہے، لیکن دستار بندی اس کی ضرور ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا وظیفہ بند ہے، آپ فیل ہو گئے، آپ کو ششماہی امتحان میں نہیں بٹھایا جائے گا، نہیں بیٹھاتا، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ دستار فضیلت میں آپ کو دستار نہیں پہنایا جائے گا، اس لیے کہ دستار فضیلت میں دستار سے اس کو محروم کیا جائے تو تعداد گھٹے گی، اور تعداد جب گھٹے گی چندے والے چندے نہیں دیں۔ اب بات آئی سمجھ، تو وہاں پھر یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد ہو، تاکہ یہ جو چندے والے آئے ہیں سب دیکھے کہ بھائی 30، 50، 60، 100، 200 افراد یہاں سے فارغ ہوتے ہیں سالانہ، لہذا وہ چندہ بھی زیادہ کر دیتے ہیں، زیادہ چندہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پوچھ لے کہ ان 200 میں سے اس کے قابل کتنے ہیں کہ یہ امت کی صحیح طرح خدمت کر سکیں گے، اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تو اس طرح لوگوں کو جو سیماہی میں ششماہی میں فیل ہو جائے، وفاق سے بھی کبھی کبھی محروم کیے جاتے ہیں، لیکن دستاری بندی سے ان کو کوئی۔ ہمارے ایک طالب علم دوست، بخاری و مسلم اس کا فیل تھا، لیکن ٹھاٹ باڑ بہت بہترین تھا، خوبصورت، وضع قطع۔ جیسے فارغ ہوئے تو ایک بڑے مدرسے نے اس کو آفر کر دیا، آپ ہمارے ساتھ استاد بن جائیں۔ لگتا تھا بہترین، خطیب بھی وہ اچھا تھا، تو وہ اساتذہ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا کہ بڑے مدرسے سے آفر آئی ہے، اور وہ کہتے ہیں آپ نے ہدایہ پڑھانی، مشکات پڑھانی، حالانکہ وہ بخاری و مسلم میں فیل تھا۔ اساتذہ کے پاس آیا، اساتذہ سے مشورہ لیا، تو کچھ اساتذہ نے اس کو گالیاں دے دے کر نکالے، کہتے اس شکل کو دیکھو، جو استاد جو نے بخاری پڑھاتے تھے تو اس نے گالیاں دے دے کر اس کو وہ کیا۔ دیگر اساتذہ تھے، انہوں نے سمجھایا کہ بھائی آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ مشکات و ہدایہ پڑھانا شروع کر دیں، یہ وہ غیرہ، بیچارے کو ڈرایا، لیکن ساتھ ساتھ کوئی جگہ بھی دوسری نہیں مل رہی تھی، روزی کا بھی مسئلہ تھا، تو رات کو مجھے کال کی، کہنے لگا میں صبح آیا ہوا تھا لیکن آپ سے نہیں مل سکا، صرف سلام پر اکتفا کر کے چلا گیا، میری مجبوری ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا صبح آیا، فلاں فلاں استاد سے مشورہ کیا، انہوں نے یہ باتیں کہی۔ تو میں نے ان سے کہا جس طرح صبح ان سے الگ طور پر ملاقات کے لیے آئے تھے مشورہ لینے کے لیے، مجھ سے مشورہ لینے کے لیے بھی مدرسے میں آنا پڑے گا۔ کہتے آ جاؤں۔ میں نے کہا 9 بجے آ جائیں۔ صبح 9 بجے وہ آ گئے، ایک کتب خانے میں بیٹھا تھا، سلام کیا، میں نے کہا کمرے میں بیٹھے میں آتا ہوں، تو آدھے گھنٹے اس کو اور انتظار کروا دیا، پھر جو ہے نا کمرے میں چلا گیا، بیٹھا گپ شپ لگائے، تو یہ بات رکھی۔ میں نے کہا اس دور میں کون سے آپ نے علامۃ القہر والغضب پیدا کرنے، اور سامنے والے لوگوں نے کیا سمجھنا ہے، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا کوئی۔ آپ کھلے دل سے جائیں، دعوت کو قبول کر لیں، ان سے کہے کہ میں ہدایہ بھی پڑھاؤں گا اور مشکات بھی پڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا بڑا مشکل ہوگا، استاد کہتے یہ وہ۔ میں نے کہا قبول کر لو، مسئلہ نہیں، میں ذمہ دار ہوں۔ تو 12 بجے تک میرے پاس بیٹھا رہا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ چلا گیا۔ میں نے کہا یہاں سے جاتے ہوئے مدرسے میں حاضری دے دینا، اور متعین سے کہہ دینا کہ میں نے اساتذہ سے مشورے کیے، یہ کیا وہ کیا، آخر یہ آیا کہ استادوں نے کہا کہ آپ قبول کر لیں، میں قبول کرتا ہوں۔ سند تو دکھانی نہیں ہے نا، کیونکہ وہ کیا ہے، مدعو ہے، جو مدعو ہوتا ہے اس کو سند دکھانی نہیں پڑتی۔ آج تک میں نے کبھی کسی مدرسے میں اپنی سند جمع نہیں کیا، کسی مدرسے میں۔ بعد میں داخل ہونے کے بعد وہ جو قانونی کارروائی کے مطابق اگر کسی نے مانگی تو دے دی، ورنہ نہیں دی۔ یہاں بھی میرے خیال سے میں نے کچھ بھی جمع نہیں کیا ہے، کچھ بھی نہیں، کسی کو پتہ نہیں۔ تو بہرحال یہ ہوتا ہے، تو اس سے آج تک بھی وہ سندی نہیں مانگی گئی۔ تو وہ چلا گیا،
جا کے مدرسے والوں سے کہا کہ مجھے دعوت قبول ہے، انشاءاللہ میں پڑھاؤں گا یہاں، آپ جو کتاب بھی دیں گے مجھے منظور ہے۔ اور انہیں وہی کتاب ہدایہ بھی دے دی اور مشکات بھی دے دی، اور ایک اور کتاب بھی دے دی۔ رات کو مجھے فون کیا کہ میں نے آپ کے پر اعتماد کر کے میں نے دعوت قبول کر لی ہے، لیکن مجھے کچھ بھی ہوگا، مشکلات آئیں گے، آپ ذمہ دار ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ذمہ دار ہوں، مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا جب سال شروع ہو جائے، آپ کلاس میں جانے لگے تو اس سے ایک دن پہلے مجھ سے مشورہ کر لینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ رمضان کا مہینہ گزر گیا، بڑا وفادار ہے، جیسے کلاسوں میں جانے کا وقت آیا تو مجھ سے پوچھا اب کیا کروں؟ میں نے کہا کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو کتاب آپ کو دی گئی ہے اس کتاب کے اندر رہنا ہے، آگے پیچھے ایک لفظ زبان سے نہیں نکالنا ہے۔ ایک دوسرے استادوں کے محفل میں جا کے کوئی علمی بات نہیں کہنی ہے، اپنے آپ کو ساکت بلکہ سکیت مشہور کروانا ہے کہ بھئی میں خاموش طبع انسان ہوں، میرا کام صرف مطالعہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ نمبر 3، کوئی عربی عبارت کسی کے سامنے نہیں پڑھنی ہے، کسی کے ساتھ نحو و صرف پر کوئی گفتگو نہیں کرنی ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ درس دیں اور وہیں سے اپنی بائک پر سوار ہو کے گھر پہنچیں۔ محتیون صاحب کے دفتر میں آنا جانا بالکل نہ رکھیں۔ کلاس میں جائے، کلاس سے اٹھے، اگر آئندہ پیریڈ کے لیے انتظار کرنا پڑے تو کتب خانے میں جائے یا خلوت خانہ اپنے لیے مقرر کر دے، وہاں جائے اور اپنی کتاب کے ساتھ محدود رہیں اور کلاس میں جائے۔ طلبہ کے سامنے کبھی اپنے علمی بالاتری کا کوئی تذکرہ نہ کرے، جو درس جو سبق ہے وہی پڑھائے، واقعات کا ذکر نہ کرے۔ بہرحال وہ ساری باتیں میں نے اس کو سمجھائی، اس نے ہو بہو ان باتوں کے اوپر عمل کیا۔ سال کے آخر میں جب اس کی مشکات ختم ہوئی تو پھر مجھے فون کیا، اتنی دعائیں دی کہتے جو بات میرے سامنے آتی رہی میں فوراً آپ سامنے آ جاتے کہ آپ نے مجھے یہ کہا تھا، وہی کام کر دیتا تھا۔ آج وہ پایہ کا مدرس ہے، نائب شیخ الحدیث ہے، اور اس نے درجہ اولیٰ کی کتابیں دیکھی بھی نہیں۔ میں ان سے کبھی کبھی کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو شاگرد کسی اور کے ہوں گے، کیونکہ میں ان کا استاد نہیں تھا براہ راست، میں صرف وہاں مدرسے کا استاد تھا۔ وہ غیر رہائشی طالب علم تھا، آتا جاتا تھا، ایک مدرسے کا، ایک خطیب مسجد کا امام ہے، بس تو وہ اعتراف بھی کرتا ہے۔ آج بھی اس کو کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے تو کسی اور سے رابطہ کرنے کے بجائے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں۔ رمضان میں ختم قرآن کے لیے کسی کو دعوت دیتا ہے تو مجھے دیتا ہے، ختم قرآن کے لیے میں ہی جاتا ہوں۔ تو یہ سی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال آج اجتماعی درس جو ہے اس میں یہ حال ہے۔ پھر بات یہ ہے کہ ہر کتاب کے ہر قسم کی شرح موجود ہے۔ جب یہ فقہ البیوع کی شرح نہیں تھی نا، اور بعض مدارس میں اور تخصص کے نصاب میں معتمین نے صرف اور صرف نام پڑھانے کے لیے رکھی تھی، تو کافی لوگ رابطہ کرتے تھے کہ مفتی صاحب یہ بتاؤ یہ ہم پڑھا رہے پھنس گئے۔ جب سے شرح آئی ہے تو اس سال کسی نے ایک رابطہ بھی نہیں کیا، ترجمہ آ گیا۔ ایک آدمی نے فیصل آباد یونیورسٹی کے ایک آدمی نے، جب سے میں نے کہا کہ میں فقہ البیوع پڑھاتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ جس دن آپ نے اس کا ترجمہ پورا کر دیا تو 1 لاکھ روپے میری طرف سے نقد لے لینا، لیکن اس کا ترجمہ کر دینا۔ 1 سال ہوا اس نے بھی رابطہ نہیں کیا کیونکہ ترجمہ گیا مارکیٹ۔ شرح وقایہ جب شروع میں داخل ہوئی تھی اس وقت میں خامسہ میں تھا، خامسہ میں تھا، میں نے خود شرح وقایہ پڑھی ہے۔ تو خامسہ ہی کے سال سے بعض اساتذہ نے رابطے کرنا شروع کر دیے تھے کہ آپ نے پچھلے سال پڑھی ہے نا؟ ہاں پڑھی ہے، یار یہ بتائیں، کیونکہ اس وقت شرح وقایہ کی بھی شرح نہیں تھی۔ تفسیر مصطلح الحدیث جب بنات کے نصاب میں شامل ہوئی تو پڑھانے کے لیے اساتذہ نہیں ملے۔ ہمارے مدرسے کے استاد تھے، کبھی کبھی مجھ سے پڑھ کے پھر جا کے پڑھاتے تھے۔ بہت سارے لوگ
خواتین معلمات کبھی کبھی کالے کر کے پوچھتی تھی اس کا کیا کریں. اس کا ہم نے شرح لکھی، ترجمہ کیا، اور آج مارکیٹ کے اندر اس کی شبہات کی بھی بھرمار ہے. آج تک پھر کسی نے نہیں پوچھا کہ تفسیر مسلم حدیث سے کیونکہ عبارت حل کرا دیتا، کسی نے نہیں پوچھا. تو یہ حال ہے درس نظامی کے. ہر کتاب پر اتنا کام ہوا کہ اگر آپ کو ایک شرح سمجھ میں نہیں آتی دوسرے اٹھا لو، دوسری سمجھ میں نہیں آتی تو تیسری اٹھا لو، تیسری سمجھ میں نہیں آتی تو چوتھی اٹھا لو. اور پھر نیٹ نے یہ ساری چیزیں اتنی آسان کر دی کہ ہر چیز پی ڈی ایف میں. ایک آدمی شرح جامی پڑھاتا ہے، غریب ہے پر خرچہ کچھ بھی نہیں ہے، تو پی ڈی ایف تو اس کے پاس ہے، اس کے پاس 10 سے زیادہ شروعات. ملک کا مایہ ناز کوئی نحوی استاد نے کوئی شرح لکھی ہے، پی ڈی ایف میں آپ کے موبائل میں موجود. اس لیے شرح جامی کا پوچھنے والا آج کوئی نہیں ہے، کافیہ کا پوچھنے والا پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ بھائی ہر کوئی کہتا ہے اس کو دیکھ لیں گے شرح سے، اس کو دیکھ لیں گے. مسئلہ نہیں، کوئی سبق کسی ضائع ہو جائے تو استاد کے پاس نہیں جاتے، خود دیکھ لیں گے. شروحات آ گئی، کیا آ گئی؟ اب اس کی شرح نہیں ہے تو اس کی کوئی مانگ ہے. کچھ سالوں کے بعد جب اس کی شرح آئے گی تو کیا ہے، ایک آئی ہے تو وہ چونکہ ہر ایک کی سمجھنے کی نہیں ہے تو پھر بھی اس کی تھوڑی تھوڑی مانگ ہے. کچھ سالوں کے بعد اگر اس کی بالکل واضح قسم کی شبہات آئیں گی تو کچھ نہیں. مولانا الہدیٰ صاحب شیخ الحدیث رحمہ اللہ ہمارے استاد تھے. وہ کہتے تھے میں بیضاوی کا درس دیتا تھا تو میرے بیضاوی کے درس میں سینکڑوں علماء ہوتے تھے اور میں مشہور تھا درس بیضاوی میں. مسجد میں الگ درس دیتا تھا بیضاوی کا. پورے کراچی میں چیدہ لوگ آ کے میرے درس میں بیٹھا کرتے تھے، بیضاوی پڑھنے جاتے ہیں شیخ صاحب کے پاس. کہتے جب سے ہندوستان سے التقریر الحاوی چپ کرائی ہے تب سے نور الہدیٰ کا درس ختم ہو گیا ہے. کہتے ہیں پھر اس سال اگلے سال میرے درس ہی چھوڑ دیا. میں نے کہا بھی کیا کروں، مانگ ہی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا ذرائع بڑھ جاتے ہیں، پھر علم کی قدر باقی نہیں رہتی. آپ دیکھیں شیعوں کو ان کی کتابوں کی شرح نہیں ہے. ان کی کتابوں کی شرح ہے بھی تو فارسی میں، عربی میں، اردو میں نہیں. اس لیے ان کے عوام ہمیشہ اپنے جو علماء ہیں ان کے ساتھ ریلیٹڈ رہتے ہیں، متعلق رہتے ہیں، ان سے رابطہ کرتے ہیں. ہماری ہر چیز کیا ہے، میڈیا پر موجود ہے. تو شکوک و شبہات بڑھ گئے، علماء سے تعلق کٹ گیا. اب تو ترجمے زیادہ ہونے کی وجہ سے میڈیا پر یہ برائی پھیلی کہ لوگ قرآن و حدیث کی آیتیں نقل کر کے، احادیث نقل کر کے ترجمے سے لگا کے کیا کرتے ہیں، موازنے کرواتے ہیں. یہ مرزا جہلمی ہے، یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ ترجموں سے پیدا ہوا نا. اگر ترجمے نہ ہوتے تو یہ کہاں سے پیدا ہوتا؟ یہ پیدا ہی نہ ہوتا. اس کو کسی مدرسے جانا پڑتا اور مدرسے میں اس کی ذہن سازی ہوتی. لیکن یہ ذہن سازی کے بغیر میدان میں آ گیا اردو ترجمے سے. ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ براہ راست کیسے، آپ نے ترجمہ کس سے سیکھا اور آپ نے جو ہے آپ کا استاد کون ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں دیکھیں میں جو استاد سے پڑھتا وہ کیا کرتا، ترجمہ کرتا نا، تفسیر کرتا نا. تو وہی ترجمہ یہاں پر ایک مترجم نے لکھا ہے، وہی تفسیر ایک مفسر نے یہاں لکھی ہے. تو میں استاد سے براہ راست پڑھتا، اس کا شاگرد بنتا نا. تو میں نے یہاں مترجم سے سیکھا تو میں اس کا شاگرد بن گیا. بتانے والے تو دونوں ہیں، ایک نے زبان سے بتانا تھا اور ایک نے لکھ کر بتانا ہے. تو میں زبان والے سے سیکھوں یا جس نے لکھا ہے اس سے سیکھوں، دونوں برابر ہے، دونوں برابر. ایک شخص ہے وہ سن نہیں سکتا، لیکن وہ پڑھ سکتا ہے. تو آپ اس کے سامنے پڑھی ہوئی چیزیں پیش کریں گے نہیں، لکھی ہوئی چیزیں پیش کریں گے نہیں کریں گے. اور جب وہ پڑھے گا تو اس کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے پاس علم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کہیں گے یہ تو سن نہیں سکتا لیکن پڑھ سکتا ہے.
اس کے پاس علم ہے. تو مرزا جہلمی کہتا ہے میں نے بھی پڑھ پڑھ کر علم حاصل کیا، میں بھی عالم. اگر یہ اردو تراجم نہ ہوتے تو پھر یہ عالم نہ بن سکتا ہوتا. اس کو پھر کسی نہ کسی مولوی کے پاس جانا ہوتا اور مولوی اس کی ذہن سازی کرتا. یہ بغیر ذہن سازی کے اس منصب کو پہنچا ہے. یہ صرف مرزا جہلمی کا مسئلہ نہیں ہے، بہت سارے اور لوگوں کا مسئلہ یہی ہے کہ ان کے پاس مواد ہے اردو کے، اور وہ اس اردو مواد سے براہ راست قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مولانا طور الرحمان صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے، بجنر ٹاؤن کے جو ناظم تعلیمات تھے، بعد میں طیارہ میں شہید ہو گئے تھے. سنا ہے کہ اس کے پاس ایک پروفیسر ایک ترجمہ و تفسیر لے کر آئے کہ میں نے ترجمہ لکھا ہے، تفسیر لکھی ہے، آپ اس پر نظر ڈالیں، اس کی توثیق کر لیں، اس کے اوپر تقریض لکھیں. تو حضرت نے ان سے کہا دکھا دیں. چلتے چلتے اس سے پوچھا کہ الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. حضرت نے ان سے کہا پروفیسر صاحب یہ بتلائیں، یہ تعریف کا جو لفظ ہے نا یہ تو حمد سے نکلا ہے. للہ کا جو لفظ ہے نا اللہ کے لیے تو للہ سے نکلا ہے، لیکن یہ جو تمام ہے نا یہ کہاں سے آ گیا؟ حمد بھی مفرد ہے، اس کی تعریف یہ جو آپ نے جمع کا صیغہ لکھا ہے تعریفیں، یہ کہاں سے آئے؟ تو پروفیسر کو عربی کی مشکلات کا کیا پتہ تھا. اس نے کہا فلاں نے ایسا کیا ہے، فلاں نے ایسا کیا ہے، فلاں نے یہ ترجمہ کیا تو میں نے بھی اسے نقل کیا ہے. حضرت نے کہا یہ نقل مقل کی چیز نہیں ہے، اس کے لیے گہرا علم چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لفظ تمام جو دیگر مترجمین نے لکھا ہے کیوں لکھا ہے اور اس کو واپس کریں. تو بہرحال یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ علم، اس علم کے اوپر بخیلی کی گئی اور یہ اس قابل ہے کہ اس کے اوپر کیا کی جائے؟ بخیلی کی جائے. علی غیر اہلہ، نا اہل پر. وَيُشْتَرَطُ لَهُ مَا يَشْتَرِطُ فِي تَفْسِيرِ كِتَابِ اللَّهِ وَيَشْتَرِطُ لَهُ مَا يَشْتَرِطُ فِي تَفْسِيرِ كِتَابِ اللَّهِ. اس کے لیے وہ چیزیں شرط ہیں جو مفسر کے لیے جو اوصاف اور جو علوم شرط ہے، اسی طرح علم اسرار الدین کے حامل کے لیے بھی وہ علوم لازمی ہے. کہتے ہیں جب یہ اجتہاد کا نیا دور شروع ہوا تھا، ڈاکٹر فضل الرحمان تھے اور ڈاکٹر پرویز تھے، بہت سارے لوگ اور بھی تھے. تو کہتے ہیں اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے. تو مفتی محمود رحمہ اللہ نے قومی اسمبلی میں یہ فرمایا کہ بھئی اجتہاد کا دروازہ آج بھی کھلا ہے، لیکن اجتہاد کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ قرآن تو صحیح پڑھا جا سکتا، جو مجتہد ہے وہ قرآن کی تلاوت تو صحیح کر سکتا، اس کو تجوید تو آتی ہو کم از کم. تو جو مجتہد قرآن پاک لفظاً نہیں پڑھ سکتا اس کو کیسے اجتہاد کے درجے پر فائز کیا جا سکتا؟ وہ ضمت مقابل جتنے بھی حضرات تھے وہ قرآن پاک کسی تلاوت ہی نہیں کر سکتے تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی تم اب بھی مجتہد ہو، لیکن کیا ہے قرآن پاک کی کوئی آیت تو صحیح پڑھ کر سناؤ، قرآن پاک کی آیت تو صحیح پڑھ کر سناؤ. شیعہ حضرات بڑے بڑے مجتہدین کے دعوے، ان کے یہاں امامت کا جو مرتبہ ہے اب وہ تو ختم ہو چکا ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں امامت کے لیے عصمت لازمی ہے، اور وہ ائمہ اربعہ کے 12 ائمہ کے بعد جو ہے کسی کے لیے عصمت کے قائل نہیں ہے. تو ان کے یہاں اب اجتہاد کیا ہے؟ اجتہاد. ہمارے ہاں عالم فاضل محدث و مفسر ہے، ان کے یہاں کیا ہے؟ مجتہد اور علامہ ہے، دو الفاظ. اب آئی بس. تو مجتہدین کو قرآن نہیں آتا، پڑھ نہیں سکتے اور اجتہاد کے درجے پر فائز. تو بہرحال وَيَشْتَرِطُ لَهُ مَا يَشْتَرِطُ فِي تَفْسِيرِ كِتَابِ اللَّهِ، مفسر کے لیے جو شرطیں ہیں وہی شرطیں کس کے لیے ہیں؟ اس علم اسرار دین کے حامل کے لیے. وَيَحْرَمُ الْقَوْلُ
وَيَحْرُمُ الْخَوْضُ فِيهِ بِالرَّأْيِ الْخَالِصِ، اور اس میں خالص اپنے رائے سے گھسنا اور آنا یہ حرام ہے، غیر المستند الی السنن والآثار، جبکہ وہ رائے سنن اور آثار تک اس کا استناد نہ ہو، یعنی اپنی رائے سے اس پر کیا کرنا، گفتگو کرنا درست اور جائز نہیں ہے۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ کہتے ہیں نااہل آدمی کی صحیح بات بھی غلط ہوتی ہے، نااہل آدمی کی صحیح بات بھی غلط ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نااہل کی صحیح بات کو صحیح سمجھا جائے تو وہ پھر غلط بات کہنے پر بھی جسارت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ تفسیر بالرائے صحیح بھی ہو تب بھی صحیح نہیں ہے، تفسیر بالرائے صحیح بھی ہو تب بھی صحیح نہیں ہے، یعنی اس کو صحیح نہیں کہا جائے گا۔ وجہ یہ فضول اور ناجائز قسم کی جسارت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ البتہ حکمتیں، معارف، رموز و اسرار، اس میں انسانی عقل و تعقل کا بھی ایک حد تک عمل دخل ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ ایک بڑے بزرگ نے کہیں لکھا، میں نے پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں میں تو مسائل میں مقلد ہوں، قرآن پاک کی تفسیر میں بھی مقلد ہوں، لیکن قرآن پاک کے اسرار و رموز میں کسی کا مقلد نہیں۔ یعنی جو حکمتیں، فلسفے ہیں، وہ کبھی کبھی آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے، کسی اور کے ذہن میں نہیں آتا، لیکن وہ حکمت اور فلسفہ ایسا ہونا چاہیے جو نصوص کے خلاف ہو، ایسا ہونا چاہیے جو شریعت کے جو مزاج ہے، جو اصول ہے، جو ضوابط ہے، اس کے خلاف نہ ہو۔ بہرحال وظہر مما ذکرنا، جو ہم نے ذکر کیا اس سے یہ ظاہر ہوا ان الحق فی التکلیف بالشرائع، کہ شرائع میں جو تکلیف دی گئی ہے، یعنی انسان کو شریعتوں کا جو مکلف بنایا گیا ہے، اس کی ایک مثال تو وہ ہے جو معتزلہ نے پیش کیا تھا، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی حکمت اور فلسفہ اس کے پیچھے نہیں ہے، کوئی اسرار و رموز نہیں ہے، اس طرح عمل اور اس کے بدلے کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے، بس امتحان مقصود ہے، جیسے لے لو لے لو، جیسے لے لو لے لو۔ تو حضرت نے 2 دلائل سے 3 دلائل سے ثابت کر کے بتایا تھا کہ وہ مثال غلط ہے۔ وہ مثال کیا ہے؟ غلط ہے۔ جب ان کی پیش کی ہوئی مثال کو آپ نے رد کر دیا تو صحیح مثال کیا ہے؟ تو اب یہاں سے حضرت اپنے اس فریضہ کو ادا کرتا ہے کہ بھائی اگر دوسرے کے پیش کردہ چیز کو آپ غلط کہتے ہیں تو پھر حق بنتا ہے کہ آپ صحیح رخ پیش کریں، حق بنتا ہے کہ آپ صحیح رخ پیش کر لیں۔ تو وہ صحیح رخ یہ کہتے ہیں ان مثلہ کمثل السید، اس کی مثال اس سردار کی مثال کی طرح ہے، مرض عبیدو، جس کے غلام بیمار ہو جائے، فسلط علیہم رجلا من خاصتہ، ایک آدمی مقرر کر دے ان غلاموں کے اوپر، من خاصتہ، اپنے خاص لوگوں میں سے۔ بڑے لوگ اپنے لیے خاص اسپیشلسٹ ڈاکٹر رکھتے ہیں، بر وقت ضرورت ان سے رجوع کرتے ہیں، کہتے ہیں پرسنل ڈاکٹر ہے میرا۔ تو اب کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح خاص آدمی، لیسقیہم دوا، تاکہ وہ ڈاکٹر ان بیمار غلاموں کو، مزدوروں کو، نوکروں کو کیا دوائی دیں۔ فَإِنْ أَطَاعُوا لَهُ أَطَاعُوا السَّيِّدَ، اب اگر یہ نوکر، یہ غلام اس ڈاکٹر کی بات مانیں گے تو یہ ایسا ہوگا جیسا کہ وہ اپنی آقا کی بات مان رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا، پیغمبر کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، پیغمبر کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، تو دلیل دے رہے ہیں۔ وہاں اچھا وَرَضِيَ عَنْهُمْ سَيِّدُهُمْ، اور جب وہ اس ڈاکٹر کی مشوروں کے مطابق چلیں گے تو ان کا آقا ان سے خوش ہوگا۔ وَأَثَابَهُمْ خَيْرًا،
اور ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی انعام کوئی بدلہ بھی دے دے کہ آپ نے جو آدمی میں نے مقرر کر دیا تھا اس کی پیروی کی ہے، اس کی بات مانی ہے، میرا دل خوش ہوا، میں آپ کو یہ انعام دیتا ہوں، ہو سکتا ہے۔ وَنَجَوْا مِنَ الْمَرَضِ، اور صحیح ڈاکٹر کے مشورے پر چلیں گے تو بیماری سے نجات بھی پالیں گے۔ وَإِنْ عَصَوْهُ عَصَوُا السَّيِّدَ، اگر وہ کیا کرے، ہاں ڈاکٹر کی نافرمانی کرے تو ایسا لگے گا جیسے کہ آقا کی نافرمانی کر دی۔ وَحَاطَ بِهِمْ غَضَبُ، اور ڈاکٹر جو آقا ہے ان کا غصہ ان کے اوپر کیا ہوگا، ان کو گھیر لے گا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس کی بات مانو، بات میں کیوں نہیں مانتے، یہ جو بتا رہا ہے کہ یہ دوائی استعمال کرو کیوں نہیں استعمال کرتے، غصہ تو ہوگا۔ وَجَازَاهُمْ أَسْوَأَ الْجَزَاء، اور ہو سکتا ہے کہ کیا دے دیں، سزا دے دیں۔ وَهَلَكُوا مِنَ الْمَرَضِ، سزا نہ بھی دے تو یہ اپنی بیماری کی وجہ سے مر بھی جائیں گے۔ وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں یہ میں نے مثال پیش کر دی، اور یہ مثال بھی ایسے نہیں ہے کہ فضول میں نے پیش کر دی، مثال پر بھی دلیل پیش کرتے ہیں، مثال پر بھی کیا کرتے ہیں، دلیل پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم حيث قال راويا عن ملائکہ، فرشتوں سے نقل کرتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا ان مثلہ کمثل رجل بنا دارا، فرشتوں نے ایک مثال پیش کی کہ پیغمبر کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے کوئی عمارت بنائی، وجعل فیہا مأدبۃ، تیار ہونے کے بعد کوئی دعوت رکھی، پتہ چلا کہ منصب حاصل کرنے کے بعد دعوت کرنا یہ فرشتوں کا بھی کام ہے، کیا ہے، ابھی بات آئی سمجھ میں، فرشتے سے مثال کیوں پیش کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے یہاں بھی یہ مشہور ہے کہ جو بڑے منصب پر فائز ہوگا تو اس کو شکرانے کے طور پر کوئی دعوت کر لینی چاہیے، کوئی نعمت مل جائے تو اس کا شکر ادا کر لینا چاہیے۔ فرشتوں نے مثال پیش کر، وجعل فیہا مأدبۃ، پھر اس میں دعوت رکھی، وبعث داعیا، اور پکارنے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ کھانا تیار ہے لوگوں کو دعوت دو، فمن اجاب الداعی دخل الدار، جس نے دعوت قبول کر لی تو وہ گھر میں آئے گا، واکل من المأدبہ، دعوت میں سکھائے گا، ومن لم یجب الداعی لم يدخل الدار، جس نے دعوت قبول نہیں کی تو وہ گھر میں آ بھی نہیں سکتا، ولم یاکل من المأدبہ، اور دعوت میں سے کھا بھی نہیں سکتا۔ وحیث قال، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بی، میری مثال اور جو چیزیں مجھے دے کر بھیجا گیا ہے ان کی مثال کمثل رجل، اس آدمی کی طرح ہے، اتا قوما، اپنے قوم کے پاس آ جائیں، فقال یا قوم، ان کو پکارتے ہوئے یہ کہے انی رأیت الجیش بعینی، میں نے اپنی آنکھوں سے لشکر دیکھا دشمن کا، وانی انا النذیر العریان، میں ننگا ڈرانے والا ہوں تمہیں، یہ النذیر العریان بطور محاورہ کے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ پہلے عرب میں یہ عادت تھی نا دور جاہلیت میں کہ جو اہم ترین اعلان ہوتا تھا نا تو لوگ ننگے ہو کر وہ اعلان کر دیا کرتے تھے، جس کو لوگ پھر سنجیدگی سے لیتے تھے کہ بھئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، سنجیدگی سے اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ بعد میں یہ کھلا جو اعلان ہوتا تھا وہ یہی النذیر العریان سے اس کو تعبیر کرتے تھے۔ فن نجا لہذا نجات پانے کے لیے کوئی راستے کا انتخاب کر لو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِّن قَوْمِهِ، قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مانی، فَأَدْلَجُوا، اور رات کے ابتدائی حصے میں کسک کسک کر نکلنے لگے، فَانْطَلَقُوا عَلَى مَحَلِهِمْ، پھر وہ چلتے رہے، سلو، محل کہتے ہیں آرام سے چلنا، چونکہ وقت سے پہلے انسان نکل جائے تو اپنی منزل تک آرام سے بھی پہنچ سکتا ہے، لیکن ابھی نماز میں 3 منٹ باقی ہے اور یہاں سے امام صاحب نے بائک سٹارٹ کر دی اور کہاں جا رہا ہے، سوراب گوڑ پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ کیا کرے گا، بھاگتا ہوا تو جائے گا، پھر ایکسیڈنٹ بھی ہوگا۔ پھر اگر ٹریفک جام ہو جائے، کوئی گاڑی والے سامنے آ جائے تو نہیں گالیاں دیتا ہے کہ بھاگو یار، لڑنے جھگڑنا بھی شروع کر دیتا۔ لیکن اگر 5 منٹ کا راستہ ہے اور آپ 8 منٹ پہلے نکل جائے، 10 منٹ پہلے نکل جائے تو کسی کو گالیاں دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ بھاگنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ فنجو، تو وہ نجات پائے، وکذبت طائفۃ منہم، ایک طائفہ نے اس کو جھٹلایا، فاصبحوا مکانہم،
وہ اپنی جگہ پر رہے، فَسَبَّعَهُمُ الْجَيْشُ، تو لشکر دشمن کے لشکر نے اس کے اوپر شب خون مارا، فَأَهْلَكَهُمْ، وہ سب کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا، وَاجْتَاحَهُمْ، اور ان کا استیصال کر دیا۔ یہ دیکھیں ایک لفظ استیصال اور استحصال دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا، معیشت میں استحصال کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ آپ غریبوں سے کام لے کر مزدوری کم دے کر ان کے ذریعے سے استحصال کرتے، کیا کرتے ہیں؟ استحصال۔ اور ایک ہے استیصال۔ استیصال کا مطلب ہوتا ہے کس چیز کو جڑ سے اکھیڑ دینا، ختم کر دینا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا وَقَالَ رَاوِيًا عَنْ رَبِّ، اور اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ تُرَدُّ عَلَيْكُمْ، یہ تمہارے اعمال ہے جو تمہارے پر پلٹا دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ تمہارے اعمال جو تمہارے طرف پر پلٹائے جاتے ہیں، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارے اعمال میں اور تمہارے اعمال کا جو بدلہ ہے ان میں مناسبت ہے، یعنی تمہیں جو مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کہتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ تمہارے عمل میں اور ان مسائب میں، ان تکالیف میں اور ان کے بدلوں میں مناسبت ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ جیسے کہ بتاتے ہیں نا کہ جو قوم بدکاریوں کے اندر مبتلا ہوتی ہے تو وہ قحط میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ گویا کہ ان دونوں میں مناسبت ہے۔ اب جھوٹ بولنے پر قحط نہیں آتا، ظلم کرنے پر قحط نہیں آتا، بدکاری کی وجہ سے قحط کیوں آتا ہے؟ اب آئی بات سمجھ؟ تو ان دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی مناسبت ہوگی نا، اس وجہ سے یہ بدلہ دیا جا رہا ہے۔ تو حضرت نے صرف ایک مثال پیش کر دی، بتلایا انما ہی اعمالکم ترد علیکم، یہ تمہارے اعمال ہی ہے جو تمہاری طرف پلٹا دیے جاتے ہیں۔ یار آگی بات بہت بہترین ہے، چھوڑ دیتے ہیں، کیا کریں؟